کرپشن جو ہے وہ عربی کا لفظ فساد ہے. عربی کا لفظ، قرآن کا لفظ، حدیث کا لفظ فساد جو ہے وہ کرپشن ہے. اب یہ جو فساد ہے نا، یہ ہمارے اردو میں جا کے بالکل ایک چھوٹا سا تالاب بن گیا، کنواں بن گیا. فلاں بندہ بڑا فسادی ہے جی، چھوٹی سی بات پہ غصہ کر جاتا ہے، ادھر کی بات ادھر کر. ہمارے یہاں جھگڑا فساد دونوں ٹوین ہیں. ہمارے یہاں جھگڑا فساد. قرآن و حدیث میں ہر گناہ، قتل و زنا اور شراب نوشی سے لے کر چوری، ڈکیتی، دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ فساد کہلاتا ہے. اتنا وسیع معنوں میں. فرعون کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض. فرعون زمین میں کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا تھا، بہت ہی اونچا بن بیٹھا تھا. علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اس نے اپنی عوام کو طبقات میں بانٹ دیا تھا. ایک طبقے کے لیے سہولتیں ہی سہولتیں تھیں اور دوسرے طبقے کو وہ کمزور سے کمزور اور دبا سے دبا رہا تھا. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک طبقے کو اس نے دبا کر رکھ دیا، کمزور بنا کر رکھ دیا تھا. ضعیف اردو میں مستعمل ہے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے مردوں کو، میل بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ وہ ان کے گھروں میں کام کریں، ہاؤس میٹس کے طور پر. یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے آیت کا ہمیشہ یاد رکھیں، جو آخری ٹکڑا ہوتا ہے نا بڑا اہم ہوتا ہے. فرمایا اگر میں اس کے جرائم کو ایک جملے میں بیان کروں، انہو کان من المفسدین، وہ کرپٹ ہو گیا تھا. اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو فساد تھا وہ اخلاقی فساد تھا. شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو فساد تھا وہ مالی فساد بھی تھا. وہ ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول کے جو اوزار تھے ان میں کمی بیشی کر دیتے تھے، لیتے تھے تو اڑتا ہوا لیتے تھے اور دیتے تھے تو کم دیتے تھے. اور جہاں بھی ان کا ذکر آیا وہاں کہا گیا ان سے کہ دیکھو اوفو الکیل والمیزان، ناپ اور تول پورا پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے حقوق میں ڈنڈی مت مارا کرو، پیسے پورے لے لیتے ہو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم یہ رستوں میں ڈکیتیاں مت کیا کرو. رستے میں وہ بیٹھ جاتے تھے، گنڈ کپ بھی تھے. وہ یہ نہیں کہا کہ یہ ایمان نہیں رکھتے تھے، کہ یہ ان کے کرتوت. تو چونکہ وہ مفسد قوم تھے لہذا ہم نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھی. قارون کا مالی فساد تھا اسے جب اس کی قوم نے کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا، اتنا کچھ دے دیا تمہیں، وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اللہ پاک نے جو میں عطا کیا ہے تمہیں اس میں سے آخرت کماؤ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس میں سے تم دنیا کے لیے اپنا حصہ مت بھولو. یعنی اللہ پاک یہ نہیں فرماتا کہ تم دنیا میں گھر نہ بناؤ، کپڑے نہ پہنو، کہ اچھے پہن کے آؤ، خوبصورت بن کے آؤ. نہ اچھے کپڑے، خوبصورت کپڑے حلال کے ہونے چاہیے، منع نہیں ہے. اچھی گھڑی پہنے، اچھا جوتا پہنے. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورت بن کے آنے کے لیے کہتا ہے. تو یہ یک طرفہ نہیں ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ پاک فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں. کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ تو بڑے تہجد گزار، پرہیزگار ہیں، لیکن آپ کی دوستی اس بندے کے ساتھ ہے جو زانی اور بدکار ہے. تو آپ کی تہجدیں کسی نے نہیں دیکھی، آپ اپنے دوست سے پہچانے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ اپنے خلیل سے پہچانا جاتا ہے. فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر شخص اس چیز کا جائزہ لے، من یخالل، کس کو خلیل بنائے ہوئے ہے، کس کو دوست بنائے ہوئے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. ماں باپ کے لیے اگر کسی کا بچہ برے بچوں میں بیٹھتا ہے، وہ بچہ اپنی حد تک بے شک نیک ہو، لیکن ماں باپ کے لیے ہمیشہ برا نہ ہو کہ جی یہ تو فلاں لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا.
نمبر پلیٹ اسے وہی لگے گی، بدنام کر دے گا وہ ماں باپ کو۔ یہ بھی کرپشن کی ایک صورت ہے، یہ بھی بدعنوانی ہے کہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے برا نام کمانا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ کرپشن، فساد، مالی فساد، اخلاقی فساد، اس کی دو قسمیں ہو گئی۔ انگلش میں اس کو انہوں نے لکھا کہ ڈی کمپوز ہونا۔ کرپشن کیا ہے؟ ٹو ڈی کمپوز۔ ہماری وہ جو کسی نے کہا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ بجلی کیا ہے؟ الیکٹرانز میں ظہور ترتیب۔ کسی نے اتنی قوت پیدا کر دی کہ الیکٹران سیدھے ہو گئے، صفیں مل گئیں، پنکھا چلنا شروع ہو گیا۔ سوئچ آف ہوا، الیکٹران کھڑے ہو گئے، وہ لیٹے نہیں، کھڑے ہو گئے، ان میں گیپ آ گیا، پنکھا کھڑا ہو گیا۔ پھر بجلی آئی، وہ لمبے لیٹے تو ان کا آپس کا وہ گیپ ختم ہو گیا، کمپوز ہو گئے۔ کمپوز ہو گئے تو پنکھے چل پڑے، لائٹیں جل پڑی۔ پیچھے سے سوئچ آف ہوا تو ڈی کمپوز ہو گئے، ہٹ گئے، ان کی کمپوزیشن خراب ہو گئی۔ انسان کی باڈی کی کمپوزیشن جب تک ٹھیک رہتی ہے وہ جیتا رہتا ہے، جب ڈی کمپوز ہو جاتی ہے گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرہ بھی جو گلتا سڑتا معاشرہ ہوتا ہے نا، بدبودار معاشرہ، یہ کرپٹ سوسائٹی ہوتی ہے، پوری سوسائٹی کرپٹ ہوتی ہے۔ ہاتھ ہو جائے نا ڈی کمپوز تو کاٹ دیتے ہیں ڈاکٹر، جل جائے، کچھ ہو جائے اور وہ بدبو دینے لگ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ زہر پھیل گیا تو کاٹ دیتے ہیں پوری باڈی۔ تو ڈی کمپوز، معاشرے میں کمپوزیشن خراب ہو جائے، جن کو نیچے ہونا چاہیے تھا قدموں میں، وہ جب سر پہ چلے جائیں۔ اصول کیا ہے کہ پگڑی سر پہ ہوتی ہے، جوتا پاؤں میں ہوتا ہے۔ جب ڈی کمپوز ہو جائے، جوتا سر پہ چلا جائے، پگڑی قدموں میں آ جائے، جو ذلیل لوگ تھے جن کو لوگ بستیوں میں نہیں گھسنے دیتے تھے، وہ تمہارے ہیرو اور آئیڈیلز بن جائیں، اور بدترین لوگ، کوئی بندہ بھی گلے پر کسی مفسد کو، کرپٹ آدمی کو نہیں بیٹھنے دیتا، خائن آدمی کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ اس ملازم سے وہ اور کام کرواتا رہتا ہے، لیکن گلہ اپنے علم کی حد تک اس کے حوالے کرتا ہے جو سمجھتا کہ یہ دیانتدار ہے۔ آپ جب چن کے خزانہ اپنے ملک میں سب سے زیادہ خائن آدمی کو دے دیتے تو آپ کی سوسائٹی ختم، ڈی کمپوز ہو گئی۔ یہ اس قابل ہے کہ اٹھا کے دفنا دی جائے، اللہ کو گلہ نہیں کر سکتے۔ کبھی سیلاب سے مارے گا، کبھی زلزلوں سے مارے گا، کبھی ڈراؤٹ سے مارے گا۔ یہی ہوتا نا، جب بندوں کو مر جاتا ڈی کمپوز اور بدبو پھیلنا شروع ہوتی ہے، کوئی جلا دیتے ہیں، کوئی دفنا دیتے ہیں، رکھتا تو نہیں ہے کوئی اس کو۔ جب بندے کے اخلاق خراب ہو جائیں تو وہ گل سڑ گیا ہے، جب سوسائٹی کے اخلاقیات خراب ہو جائیں وہ گل سڑ جاتی۔ احرام مصر اپنی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور فرعون عبرت بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ زندہ کو مینار پاکستان اور شالیمار کی وجہ سے نہیں، اگر آپ میں اخلاق ہے تو آپ دنیا کو رول کر سکتے ہیں، بلڈنگوں سے کوئی دنیا کو رول نہیں کر سکتا۔ تو کرپشن کا ایک پہلو یہ ہو گیا کہ فساد، ڈی جنریٹ، کرپشن ٹو ڈی جنریٹ۔ جنریٹ یہ ہو گیا کہ آپ کو پتا ہے بجلی کی جنریشن، ایک مشین ہے وہ بجلی پیدا کرتی ہے آپ کے کام کی، جب نہ پیدا کرنا شروع کرے تو آپ کیا کرتے؟ بیچ دیتے ہیں۔ مسلمان کس لیے؟ کہ وہ اچھائی کو جنریٹ کرے۔ میں جس جگہ ہوں میں اس جگہ اچھائی کو جنریٹ کروں، میں اس لیے ہوں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم جس جگہ کھڑے ہو جاتے ہو وہاں معروف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، منکر مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب تم الٹا کام کرو، تم منکر کو تو معروف کر دو، اس کو تو تم پروپیگیٹ کرو، اس کو تو تم جنریٹ کرو، اور معروف کا گلا دبا کے رکھ دو، تو پھر تم اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں۔